تمہاری نماز قبول نہیں۔ حبیب ابن مظاہر نے کتنا پیارا جواب دیا، کہا ظالم اگر اہل بیت اطہار کی نماز قبول نہیں تو دنیا میں کسی کی نماز قبول ہی نہیں ہو سکتی۔ اگر ان کی نماز قبول نہیں تو دنیا میں کسی کی نماز قبول نہیں۔ جب اتنا کہا نا ظالم جھپٹے حبیب ابن مظاہر پر۔ تاریخ گواہ ہے 72 سال کے بوڑھے نے کربلا کے میدان میں وہ رنگ دکھایا کہ 65 یزیدیوں کو فنا فی النار کر دیا تھا۔ 65 یزیدیوں کو فنا فی النار۔ کب تک حبیب ابن مظاہر کی تلوار چلتی؟ ایک تلوار یوں لگی حبیب ابن مظاہر کر شہید ہوئے۔ کیا کیا نہ ہوا کربلا کے میدان میں۔ آؤ دیکھو، ایک نام ہے تاریخ میں مسلم بن اوسجا۔ کون بیان کرے صاحب، ہم نے تو کربلا کو جانا ہی نہیں ہے، کربلا میں ہوا کیا تھا۔ مسلم بن اوسجا نام، اپنی ماں کے پاس آئے، کہنے لگے ماں اجازت دے، تیرا بیٹا حسین کے قدموں پہ جان دینا چاہتا۔ بے شک سبحان اللہ، حسین کے قدموں پہ جان دینا چاہتا ہے۔ ماں نے کہا بیٹے میں نے تو تجھے پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ تو حسین کے قدموں پہ جان دے، میں نے تو دودھ ہی اسی لیے پلایا ہے کہ تو حسین کے قدموں پہ جان دے۔ اللہ اکبر۔ ماں نے جب مسلم بن اوسجا کو اجازت دی گئے، مسلم بن اوسجا کربلا کے میدان کی طرف چلے نا تو مسلم بن اوسجا کی بیوی آئی، کلائی شوہر کی تھامی گئے، اور تھامنے کے بعد کا نام جانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ کہا بتا چاہتی کیا گئے؟ کہا آقا حسین کی بارگاہ میں اپنے شوہر مسلم بن اوسجا کو لائی گئے، اور لانے کے بعد کہا اے آقا حسین یہ میرے شوہر مسلم بن اوسجا گئے جو تمہارے قدموں پہ جان دینا چاہتے گئے۔ کہا بتا تو کیا چاہتی گئے؟ کہا آقا پہلے ان سے کہیے مجھ سے وعدہ کریں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، یہ مجھے بھول تو نہیں جائیں گے۔ ان سے کہیے کہ وعدہ کرے کہ جنت میں اکیلے نہ جائیں، مجھے بھی اپنے ساتھ میں لے جائے۔ آقا حسین نے کہا لے تیرے جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ آقا حسین نے جنت کی ضمانت لی گئے۔ مسلم بن اوسجا کی بیوی نے اپنے شوہر کو اجازت دی۔ آؤ دیکھو کربلا کے میدان میں یہ بھی ایک حسینی سپاہی آیا ہے۔ جب کربلا کے میدان میں یزیدیوں کے بیچ میں آیا نا تو اس نے وہ اپنی جوانی کے جوہر دکھائے تھے کہ 41 یزیدیوں کو فنا فی النار کر دیا تھا، 41 یزیدیوں کو فنا فی النار کیا۔ مسلم بن اوسجا کی تلوار چل رہی ہے، کس میں ہمت ہے جو مسلم بن اوسجا کا مقابلہ کر سکے؟ لیکن ایک ظالم نے تلوار ایسی ماری کہ مسلم بن اوسجا کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ ایک ظالم نے مسلم بن اوسجا کا سر پکڑا، اور پکڑنے کے بعد حسین کے خیمے کی طرف یوں کہہ کر کے پھینکا لو حسین یہ بھی تمہارے جانثار کا سر ہے۔ آقا حسین خیمے سے بعد میں نکلے گئے، پہلے مسلم بن اوسجا کی بیوی آئی گئے۔ مسلم بن اوسجا کی بیوی نے اپنے شوہر کا سر لیا اور لینے کے بعد اپنی گود میں رکھا، چہرے سے مٹی کا غبار ہٹا رہی ہے، چہرے سے خون کو صاف کر رہی ہے، اور کہتی جاتی تھی مسلم بن اوسجا قیامت کے دن مجھے بھول نہ جانا، جنت میں اکیلے داخل نہ ہو جانا۔ آقا حسین کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے، شوہر اور بیوی کی محبت کو دیکھ کے آقا حسین رو رہے گئے۔ اتنے میں آقا حسین نے کیا دیکھا کہ ایک 7 سال کا بچہ خیمے سے باہر نکلا، سر پہ امامہ بندھا ہوا ہے، ہاتھ میں ننھی سی تلوار ہے، یزیدیوں کے لشکر کی طرف للکارتا ہوا دوڑا۔ قاضی عباس کو حکم دیا عباس اس ننھے سے بچے کو پکڑ لو، نہ جانے کس کا لال ہے، اگر یہ 22,000 کے لشکر کے تلے آ گیا تب نہ جانے اس کا کیا حال ہوگا۔ قاضی عباس 7 سال کے بچے کو لے کر کے آئے گئے، اور صاحب کیا نہ ہوا کربلا کے میدان میں قاضی عباس بچے کو لے کر کے آئے نا، آقا حسین نے کہا تھا اے 7 سال کے بیٹے اتنا تو بتا، اتنی ہمت کہاں سے آئی ہے، اتنی جرت کہاں سے آئی ہے، اتنا حوصلہ کہاں سے آیا ہے، آخر بتا تو کس کا لال ہے۔ تب ننھی سی جان نے ننھے ننھے لبوں کو ہلا کر کے کہا تھا اے آقا حسین دیکھ رہے ہو یہ جو سر جس کے چہرے سے مٹی کا غبار ہٹایا جا رہا ہے، جس کے چہرے سے خون کو صاف کیا جا رہا ہے، یہ سر کسی اور کا نہیں ہے، ہاں ہاں یہ میرے بابا مسلم بن اوسجا کا سر ہے، اور جو صاف کر رہی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میری ماں ہے۔ کہا بتا بیٹے تجھے سبق کس نے پڑھایا ہے؟ تب ننھی سی جان نے کہا تھا یہ سبق مجھے کسی اور نے نہیں پڑھایا بلکہ میرے بابا مسلم بن اوسجا نے پڑھایا۔ جاتے جاتے میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا اے میرے بیٹا حسین کے قدموں پہ جان دے دینا لیکن حسین پہ آنچ نہ دے دینا۔ واہ 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 واہ، زندہ باد، اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر۔ سوال کو میرے بابا نے سبق پڑھایا
کہ حسین کے قدموں پہ جان دے دینا، لیکن حسین پہ آنچ نہ آنے دینا۔ 7 سال کا بچہ تاریخ گواہ ہے، اس 7 سال کے بچے نے یزیدیوں کے لشکر کو ایسے پھاڑ دیا تھا جس طرح سمندر میں کائی پڑی ہو ڈیلا کائی کو پھاڑ دیتا ہے۔ اس 7 سال کے بچے نے کیا نہ ہوا کربلا کے میدان میں۔ صاحب آؤ میں اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ جب سارے لوگ شہید ہو گئے، جب باری آئی سرکار علیہ السلام کے گھرانے کی، جب باری آئی آقا حسین کے گھرانے کی، یوں آقا حسین بیٹھ گئے، یوں بیٹھے۔ جب بیٹھے نا تو 18 سال کا جوان علی اکبر نے یوں بابا کے ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھا کہ بابا پریشان ہو، کہ بیٹے تجھے کیا لگتا ہے، کہ بابا ارادہ کیا ہے، کہ بیٹے اب حسین چاہتا ہے کربلا کے میدان میں حسین خود جائے۔ علی اکبر نے کہا بابا جن کے 18 سال کے جوان بیٹے ہوں ان کے بابا کربلا کے میدان میں جنگ کریں، یہ بیٹوں کو زیبا نہ دے گا۔ اے بابا یہ بیٹے کی غیرت کو گوارا نہیں کہ 18 سال کا جوان بیٹا موجود ہو اور اس کا باپ جنگ کرنے کے لیے جائے گا۔ بیٹے کیا چاہتا ہے، کہ بابا علی اکبر چاہتا یہ ہے کہ میرے باپ اب علی اکبر کو اجازت دے، علی اکبر کو اجازت دے۔ کہا جا علی اکبر اپنی امی سے جا کر کے کہے دولہا بنا دے، دولہا بنا دے، یہ شادی کا دولہا نہیں، یہ شہادت کا دولہا بنا ہے، شہادت کا دولہا بننا ہے۔ علی اکبر آئے کہ امی جان اپنے بیٹے کو دولہا بنائیے۔ اب ہر ماں اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتی ہے صاحب، ہم بھول گئے ماں کی بیٹے کی محبت دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں دیکھو، باپ بیٹی کی محبت دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں دیکھو، بہن بھائی کی محبت دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں دیکھو۔ ہر ماں اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتی ہے صاحب، جب ماں مارکیٹ میں کپڑا لینے کے لیے جائے تو یوں اپنے بیٹے کے لگا لگا کے دیکھتی ہے کہ میرے بیٹے پہ یہ کیسا لگے گا، یہ کلر میرے بیٹے پہ کیسا لگے گا۔ کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جو کبھی اپنی ماں کو لے کر کے گئے ہو، ماں بتا تیرے اوپر یہ کیسا لگے گا۔ صاحب ماں باپ کا زندگی میں بہت بڑا احسان ہے۔ اولاد اگر اپنے جسم کی کھال اتار کر اس کی چپل بنا کر والدین کے قدموں میں پہنائے تب بھی ان کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتی، تب بھی احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ کربلا کے میدان میں کیا نہ ہوا، کیا نہ دیکھا گیا کربلا کے میدان میں۔ آؤ اگر بات آئی ہے ماں کی محبت کی تو یہ بھی دیکھیں، جب آقا حسین نے علی اکبر کو حکم دیا تھا علی اکبر جا کربلا کے میدان کا جائزہ لے، اذان پڑھ کے آ۔ علی اکبر آئے اذان پڑھنے کے لیے، اذان پڑھی، کربلا کے میدان کا جائزہ لیا نا تو کیا دیکھا، کربلا کے میدان میں خاتون ہے، وہ اپنے دوپٹے سے کربلا کی زمین کو صاف کر رہی ہے، کربلا کی زمین کو صاف۔ علی اکبر نے پوچھا خاتون بتا کون ہے، آنکھ میں آنسو جاری کیسے گئے، خاتون نے نام نہ بتایا۔ علی اکبر اپنے بابا حسین کی بارگاہ میں آئے گئے، کہا بیٹے علی اکبر اذان دے دی، کہا ہاں بابا اذان دے دی۔ میدان کربلا کا جائزہ لیا، ہاں بابا جائزہ لیا۔ اے بابا مگر ایک عجیب منظر دیکھا، کہا بیٹے بتا کیا دیکھا، کہا بابا کربلا کے میدان میں میں نے دیکھا کہ ایک خاتون گئے، آنکھ سے آنسوؤں کا چشمہ جاری گئے، اپنے دوپٹے سے کربلا کی زمین کو صاف کر رہی تھی۔ اے بابا میں نے اس سے پوچھنا چاہا خاتون بتا تو کون ہے، میں نے اس سے پوچھنا چاہا خاتون بتا تو کون ہے، تب اس خاتون نے بابا مجھے کچھ نہ بتایا۔ اے میرے بابا خاتون نے کچھ نہ کہا۔ آقا حسین نے کہا علی اکبر جاننا چاہتا کہ وہ خاتون کون تھی، کہا بابا بتائیں وہ خاتون کون تھی، کہا وہ خاتون کوئی اور نہیں تھی، میری ماں فاطمۃ الزہرا تھی، وہ تمہاری دادی فاطمۃ الزہرا تھی۔ کہا بیٹے بتا کربلا کے میدان میں کیا کر رہی، کہا بابا بتائیں کربلا کے میدان میں کیا کر رہی تھی۔ آقا حسین نے کہا اے بیٹے علی اکبر جاننا چاہتا ہے کہ تیری دادی کربلا کے میدان میں کس لیے آئی تھی۔ آقا حسین کہتے ہیں میری ماں کو معلوم ہے کہ جب حسین گھوڑے پہ سوار ہوگا 72 زخم آقا میرے حسین کے لگے ہوں گے، اور جب حسین گھوڑے سے نیچے آئے گا تو ہو سکتا کہ کربلا کی زمین پہ پڑا ہوا کوئی کنکر میرے بیٹے حسین کو چپ جائے گا۔ میری امی فاطمہ کربلا کے میدان میں زمین کو اس لیے صاف کر رہی ہے جب بیٹا حسین گھوڑے سے آئے تو بیٹے کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، بیٹے کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ یہ ماں کی محبت ہے صاحب، ماں کی محبت۔ علی اکبر آئے، ماں لگا لگا کے دیکھتی ہے نا یہ کیسا لگ رہا ہے۔ علی اکبر کی ماں نے بھی یوں ہی کیا۔ یہ کوئی غریبوں کا گھرانہ نہیں تھا صاحب، امام حسین اتنے امیر تھے، جب مدینہ چھوڑ کے آئے تھے تو 26 اونٹوں پہ تو آپ کا سامان آیا تھا،
اتنے امیر تھے، اتنے امیر، یہ یوں لیا سامان نا، یوں لگا لگا کے دیکھتی، علی اکبر پہ یہ کیسا لگے گا، یہ علی اکبر پہ کیسا لگے گا۔ علی اکبر نے کہا امی ایک کام کریں، کہا جی بیٹا، کہا سفید کپڑا ہو تو سفید پہنا دیں۔ ماں میں نے سنا کہ نانا کو سفید کپڑا بڑا پسند تھا، اے ماں میں نے سنا کہ نانا کو سفید کپڑا بڑا پسند تھا، اے ماں تیرے علی اکبر کا سنت، تیرے نانا میرے نانا کی سنت بھی ادا ہو جائے گی اور کفن کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ علی اکبر کو سفید کپڑا پہنا کے شہادت کا دولہا بنایا ہے۔ اور صاحب جب ماں اپنے بیٹے کو دولہا بناتی ہے تو ہر ماں دیکھنے والیوں کو بلاتی ہے، آؤ آ کر کے دیکھ لو میرا علی اکبر کیسا لگ رہا ہے، آؤ آ کر کے دیکھ لو میرا بیٹا کیسا لگ رہا ہے۔ جب حضرت علی اکبر کی ماں نے آواز دی نا تو کوئی تنہا نہ آئی تھی، سیدہ زینب اپنے ننھے ننھے سے بچے اونو محمد کو ساتھ میں لے کر کے آئی ہے، شہر بانو اپنا 6 ماہ کا ننھا اصغر لے کر کے آئی ہے، ام فرما ہاتھ میں قاسم کا ہاتھ پکڑ کے لائی ہے، اور لوگوں کوئی تنہا خاتون نہ آئی تھی، زینب اونو محمد کو لائی ہے، ام فرما قاسم کو لائی ہے، شہر بانو 6 ماہ کا ننھا اصغر لائی ہے۔ کہا زینب دیکھو میرا علی اکبر کیسا لگ رہا ہے، کہا کہاں کا ارادہ ہے، کہا میں نے اسے شہادت کا دولہا بنایا ہے۔ جیسی زینب نے اتنا سنا نہ تڑپ گئی اور کہنے لگی نہیں، پہلے تمہارا علی اکبر نہیں جائے گا، پہلے میرے اونو محمد جائیں گے۔ شہر بانو نے کہا نہیں، پہلے تمہارا علی اکبر نہیں جائے گا، پہلے تمہارے اونو محمد نہیں جائیں گے، پہلے میرا 6 ماہ کا ننھا اصغر جائے گا۔ ام فروا نے کہا نہ پہلے اصغر جائے گا، نہ پہلے اونو محمد جائیں گے، نہ پہلے علی اکبر جائیں گے، پہلے میرا قاسم جائے گا۔ ابھی خاتون میں یہ بات چل ہی رہی ہے، اتنے میں آقا حسین آتے ہیں، کہا خاتونوں بتاؤ کیا معاملہ